کوئٹہ شہر کے ایک اندھیرے کونے میں ایک عجیب گھر تھا۔ یہ گھر ایک نوجوان شخص سہیل کا تھا جو کہ صرف 25 سال کا تھا اور اکیلا رہتا تھا۔ وہ محلے میں ایک ایسے انسان کے طور پر جانا جاتا تھا جو خود میں مگن رہتا۔ اب سہیل کی زندگی نے ایک عجیب موڑ لیا جب وہ کام کرتے وقت مختلف بناوٹی آوازیں سننے لگا، چاہے وہ کچھ بھی کر رہا ہو۔ یہ آوازیں اسے ہر طرف سے سنائی دیتی، جس کی وجہ سے وہ حیران اور پریشان رہنے لگا۔ ایک صبح جب سہیل ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھا تو اسے ایک بیڑی دار چیخ کی آواز سنائی دی۔ وہ اپنی حفاظت کو مد نظر رکھتے ہوئے جلدی سے اٹھا، لیکن اچانک گھر میں خاموشی ہو گئی۔ اس نے آس پاس کمروں کی تلاشی لی مگر کچھ نہ ملا، اور آواز کا یہ ذریعہ ایک پہیلی ہی رہا۔ دن گزرتے گئے اور یہ عجیب آوازیں سہیل کو مختلف کاموں کے دوران تکلیف دیتی رہیں۔ وہ جب بھی کام کرنے میں مصروف ہوتا تو اسے ایک عجیب سسکیوں بھری آواز آتی اور وہ اسے کہنے لگتی کہ تم اپنے منافع کے لیے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کر رہے ہو اور اخلاقی قیود کو متاثر کرتے ہیں۔ یہ آوازیں اس کو بے چین کر دیتی۔ شام کے وقت جب سہیل اپنی رات کا کھانا کھانے بیٹھا تو اسے ایک دکھ بھری رونے کی آواز سنائی دی۔ وہ فوراً اپنے کھانے کو چھوڑ کر اٹھا، مگر ایک بار پھر اسے کچھ نظر نہ آیا۔ محض ایک آواز سنائی دی کہ تم بھوکے لوگوں کی مدد کرنے کے بجائے اپنا کھانا ضائع کرتے ہو سہیل۔ یہ بات اس کے دل پر بھاری پڑی۔ فارغ وقت میں جب سہیل آرام کرنے کی کوشش کرتا تو اسے دور سے ہنسی کی آوازیں سنائی دیتی۔ ایسا لگتا کہ جیسے کوئی اس کا مذاق اڑا رہا ہو اور کہہ رہا ہو، سہیل تم نے اپنے پیاروں کو اپنے مال کے پیچھے بھلا دیا۔ اب جیسے جیسے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ آوازیں بڑھتی گئیں تو وہ سہیل کو خوف کے بجائے حیرانی میں مبتلا کرنے لگی، کیونکہ یہ آوازیں اسے اپنے ہی کیے گئے انتخابات پر سوال اٹھانے پر مجبور کرتی۔ وقت کے ساتھ ساتھ سہیل کا اس بات سے انکار کرنے کا امکان ہی نہ رہا کہ یہ پریشان کرنے والی آوازیں خارجی نہیں بلکہ اس کے اپنی ضمیر کی آوازیں تھیں، جو کہ اس کو برائیوں کے رستے سے دور رکھنے کی کوشش کرتی تھی۔ اس ندامت کے ساتھ سہیل نے فیصلہ کیا کہ وہ اب اپنی غلطیوں کو درست کرے گا۔ اب وہ ضرورت مند لوگوں کی مدد کرنے لگا اور اپنے پیاروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے لگا۔ جب اس میں یہ مثبت تبدیلیاں رونما ہوئیں تو پریشان کرنے والی آوازیں دھیرے دھیرے کم ہونا شروع ہوئیں اور اسے ایک نئے طرح کے امن اور سکون کا احساس ہونے لگا۔ آخر کر سہیل نے ایک اہم سبق سیکھا کہ اس کا دل اور اندرونی آواز ہمیشہ اس کو صحیح راہ پر رہنمائی کرنے کے لیے موجود ہے۔ وہ عجیب گھر جو پہلے اسے ڈر سے بھر دیتا تھا، اب ایک امن اور خود کو سکون پہنچانے کی جگہ بن گیا۔ اس نے سمجھ لیا کہ اپنی اندرونی آواز کو سن کے اور نیکی کا راستہ اختیار کر کے، یعنی کہ صحیح انتخاب کے ذریعے ہی وہ زندگی میں حقیقی خوشی اور اندرونی سکون کو پا سکتا ہے۔ So if you like the video, make sure to like it and subscribe the channel. Thank you.